وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، انسان کو اللہ پاک وہ چیز دیتا ہے جس کا نیت کرتا ہے، نیت کے بقدر اجر بھی نیت پر ملتا ہے، عمل پر نہیں ملتا ہے، نیت پر ملتا ہے۔ نیت بڑی کرنی چاہیے، یہ بات سنوں گا، عمل کروں گا، آگے پہنچاؤں گا امت کو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے بھائیو، تبلیغ میں مرتے دم تک سیکھنے کی نیت سے چلنا چاہیے۔ مرتے دم تک ہم پاکستان میں اکثر حنفی مذہب ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہمارے امام ہے۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنا بڑا علم کیسے حاصل کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے علم حاصل کرنے میں شرم نہیں کی، چھوٹے سی بھی کچھ ملا اس سے بھی حاصل کیا، اور دوسرے کو بتانے میں بخل نہیں کیا کہ دوسرے کو نہ بتاؤ۔ ہاں، تو ہر ایک سے آدمی کو طلب سے نیت سے سنے گے، ایک آپ سے کم درجے کے آدمی کی زبان سے ایسی بات نکلی جو تمہارے ہدایت کا ذریعہ۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں منافقین بیٹھے تھے، طلب نہیں تھی، بات سمجھ میں بھی نہیں آتی، صحابہ سے پوچھتے نبی نے کیا کہا۔ اللہ پاک کو انسان کی طلب بہت پیارا ہے، مجھے یہ پیارا بہت پیارا لگتا ہے، بہت بہت مولانا ابراہیم صاحب کی، اللہ اس کو عمر دراز دے۔ طلب نے سلمان فارسی کو مجوسی کے گھر سے اٹھا کر نبوت کے گھر میں پہنچایا، حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا من اہل بیت۔ یہ طلب تھی، باپ آنکھ کا پوچھنے والا، لیکن بیٹا کہاں پہنچا؟ نبی فرماتا ہے وہ ہمارے گھر کا آدمی ہے۔ طلب تھی اس میں۔ اللہ ہمیں بھی دین اور تبلیغ میں جو بنیادی بات ہے، بے طلبوں میں طلب پیدا کرنا، بے طلبوں میں طلب پیدا ہو جائے، پھر آدمی ڈھونڈتا رہے گا، پیاس لگ جائے، پانی شربت رکھا ہوا ہے اس کو پیاس نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ آج امت میں طلب نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، یہ بیان نہیں ہے، یہ مذاکرہ ہے، بکھری ہوئی کچھ باتیں ہیں، اگر کوئی توجہ سے سنے گا، عمل کرے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ملے گا۔ ایک ایک بات سے، بڑوں کی باتیں ہیں، ہم تو نقل کرنے والے ہیں، ہم درمیان میں واسطہ ہے، ہماری باتیں اوپر کی ہے، اللہ کے رسول کی، ہمارے بزرگوں کی ہے۔ ایک تو عبد الوہاب صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، ہم پر بڑے احسانات ہے، ایسا ایک نمونہ ہمارے لیے پیش کیا ہے کہ اس کا ابھی پیش کرنا مشکل ہے۔ ہمارے پیر اعظم شاہ صاحب کے لیے بھی دعا کرو، اللہ صحت دے۔ اس کی باتیں ہمیں کوارٹ میں سناتا ہے کہ ایک موقع پر مشتاق صاحب نے کہا، کس نے کہا؟ کہ مولانا یوسف رحمہ اللہ نے کہا کہ بھائی میرے ساتھ پوری زندگی اس کام میں چلنے کے لیے کون تیار ہے؟ مولانا یوسف رحمہ اللہ نے کہا میرے ساتھ پوری زندگی اس کام میں چلنے کے لیے۔ یہ پرانے جانتے ہیں، مشتاق صاحب بھی معمولی آدمی نہیں تھے، پوری زندگی لی۔ مشتاق صاحب کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا، میرے خیال میں ڈبل اے میں بھی تھا اور دنیا کی ڈگری، اور وہ کیا کروں، یہ بات تو نہ سال ہے نہ 7 مہینے ہے، پوری زندگی۔ تھوڑا سوچ کر کے اٹھا، جب اٹھ رہا تو عبد الوہاب مجھ سے پہلے اٹھے تھے، پھر پوری زندگی میں عبد الوہاب کے پیچھے نہیں پہنچ سکا، پوری زندگی پھر میں نہیں پہنچا، وہ تھوڑا سوچنے کی وجہ سے۔ تو عبد الوہاب صاحب ایک میں نے خود سنا ان کانوں سے، مجمع سے
ایک بیان میں آپ لوگوں نے سر یہ آخر 3 سورت قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس دہرایا بیان میں. تو ابھی میں نے ممبر پہ آنے سے پہلے پڑھا، یہ ضرور پڑھ لیا کرو. ترمذی کے حوالے سے تانوی صاحب کا خلیفہ ابرار الحق صاحب وہ فرماتے ہیں جو صبح شام یہ 3 سورتیں پڑھے گا، فجر کے نماز کے بعد بھی، اگر بیان ہو تو بیان کے بعد پڑھے، مغرب، تو یکفیہ من کل شین، ہر بلا آفت سے اللہ حفاظت کرے. مشکل نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، پھر دوبارہ 1.5 منٹ لگتا ہے، میں نہیں حساب لگائے، پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ اعمال سے اللہ حفاظت کرتا ہے. مال پر اللہ پاک کے وعدے، مال کمانا ناجائز نہیں ہے. مال کمانا کوئی حساب بھی نہیں ہے کہ کروڑوں کمایا اربوں نہ کماؤ، پابندی. لیکن اس پر قرآن حدیث میں کہاں بھی وعدے نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ مال ہوگا تمہاری زندگی بنے. ہاں اعمال پر گارنٹی ہے، تمہارے اعمال صحیح ہو جائیں گے تمہاری دنیا بھی جنت بنے گی، آخرت. یہ یقینی چیز ہے. سب سے آج ہمارا بنیادی کمی یقین کی کمی ہے. تبلیغ میں بنیادی کمی یقین کی کمی. کیا مطلب ہے؟ زبان پر کہتے ہیں سب کچھ اللہ کرتے، یقین کرو، خدا کی قسم ہمارے دل گند ہے، اندر دل میں یہ چور ہے کہ پیسوں سے زندگی بنتی. اور یہ زبانی بات نہیں ہے، عمل سے پتہ چلتا ہے. ہمارا استعمال عملوں کے لیے ہے یا مال کے لیے ہے. رائے گڑھ میں ایک بہت پیارا جملہ بتاتے ہیں نعیم صاحب وغیرہ، صحیح یقین والے عملوں میں نظر آئیں گے، غلط یقین والے شکلوں میں نظر آئیں گے. صحیح یقین والے اگر یقین تو وہ عمل کے میں لگا ہوا ہوگا کہ عمل سے زندگی بنے گی. غلط یقین والے، اور غلط یقین والوں کے لیے نبی کی بد دعائیں ہیں. یا اللہ آپ یقین کرو نبی کی بد دعا جس کو لگے گی وہ بچ سکتا ہے. اور عام کتاب کی بات نہیں ہے، بخاری شریف میں ہے، تعسا عبد الدینار و عبد الدراہم و عبد التیلاسان. یہ پیارے نبی، کتنا شفیق نبی، لیکن جو مال کا لحاظ رکھ کر کے دنیا اللہ کے حکم کو توڑے گا، اس کے لیے ایک بد دعا نہیں کی ہے. یہ قیامت تک ہلاک ہو جائے، سر نیچے پاؤں اوپر ہو جائے، اور اس کے پاؤں میں کانٹا جوڑ چوبے، اللہ اس کے کانٹے کو نہ جائے. جو مال کا بندہ ہو، اشرفیوں کا بندہ ہو، کپڑوں مال کے لیے تو کوئی سجدہ نہیں لگاتا ہے. مال کا بندہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم آیا، مال آیا، مال کو لیا، حکم کو چھوڑا. ہاں حکم کو چھوڑا، اگر حکم پورا کرتا ہے مال چلا جاتا ہے، مال نہیں چھوڑ سکتا ہے، حکم چھوڑ سکتا ہے. ایسے آدمی کے پیچھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بد دعائیں ہیں. یقین کرو ساری زمین سونے کا بن جائے، یہ پریشانیوں سے بچ سکتا ہے. یہ اللہ سے مانگنا بھی ہوگا، یا اللہ تو ہماری دلوں کو صاف کر دے، ہماری یقینوں کو صحیح کرے. محنت بھی، دعا بھی. یقین بننے کے 2 راستے ہیں. ایک تو ابھی لگا ہے بزرگ ہمارے روزانہ نفی اس بات کے دعوت و غذا کے طور پر، دوا کے طور پر نہیں ہے. دعوت جو ہے وہ غذا ہے. دوائی تو آدمی بیمار نہیں ہوتا ہے، مہینوں بھی نہیں کھاتا ہے، غذا چھوڑتا ہے. غذا تو روزانہ کھاتا ہے، کتنے وقت کھاتا ہے. جسم کو غذا نہ ملے تو استغفار بھی کرو میرے پیارے بھائی. میں نے خود کتاب میں دیکھا ہے دن میں 2 دفعہ کھانا اسراف میں داخل ہے. ہم 3 مرتبہ کھاتے ہیں اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. اور اسراف والے اللہ کے ناپسندیدہ لوگ. حضرت عائشہ صدیقہ معرف القرآن میں کہ میں نے دن میں 1 دفعہ مرتبہ 2 مرتبہ کھانا کھایا. معرف القرآن عام تفسیر نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد بس کھانا پینا ہے، دن میں 2 مرتبہ کھانا اسراف میں داخل ہے. کہے لیکن آنکھیں تو نیچے ہوں. اور مولانا یوسف رحمہ اللہ، مجھے تو اتنی پیاری لگتی یہ بات کہ یا اللہ یہ کتنا علم ہے، گہرا علم ہے. ایک وقت میں 5 قسم کا سالن جمع کرنا بھی دینی نہیں ہے، لیکن حضور کا طریقہ بھی نہیں ہے. ایک وقت میں 5 قسم کا سالن جمع کرنا بھی دینی، فتوی نہیں لگاتے کہ یہ ناجائز ہے، لیکن حضور کا، اللہ کو کس کا طریقہ پسند ہے آپ سے. مطلب ان چیزوں کو اونچی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. اونچی چیز یہی ہے.
ان کے پاس جو ہے ان لوگوں کو خطرے میں دیکھنا چاہیے. اور مولانا ابراہیم صاحب جوڑ میں فرماتے تھے اللہ اس کو عمر دراز دے دے. اتنا قرآن حدیث کی گہرائی سے اللہ کی ہر نعمت میں غفلت کی تاثیر ہے. دنیا کی نعمت زیادہ ہوتی آخرت سے آدمی کو غافل کر دیتا. اللہ سے مشقت نہیں مانگنا ہے لیکن جو حال ہے اس پر اللہ سے راضی ہونا چاہیے. زیادہ کی ہرس نہیں کرنا ہے. یہ تو ہم سمجھتے نہیں ہے. مولانا سعید احمد خان صاحب فرماتے ہیں مال کا نشہ شراب کے نشے سے 1000 درجہ بڑا ہوا ہے. مال کا نشہ شراب کے نشے سے، یہی شراب کا نشہ 3-4 گھنٹے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، مال کا نشہ موت پر ختم ہو جاتا ہے. اللہ سے حفاظت مانگنا چاہیے. تو میرے پیارے بھائیوں یقین یہ ہو کہ زندگی ایک اللہ بناتا ہے. قرآن الف لام میم سے لے کر والناس تو خدا کی قسم کوئی اور بات ہے نہیں سوائے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. سارا قرآن یہی بیان کر رہا ہے. اور ہم قرآن دیکھتے نہیں، اخبار دیکھتے ہیں، خبروں میں کوئی بات نہیں کہ اللہ نہیں کیا، جیسے اللہ تماشا کر رہا ہے. اللہ کچھ کرتے نہیں ہے، ان کو دیکھتے ہیں. یہ میڈیا بالکل یقینوں کو برباد کرنے والی چیز. اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے جیسے اللہ کوئی کرتا نہیں، تماشا کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا. ہاں ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر زمین پر. یہ میں نے کہا مذاکرہ ہے، بھول نہ جاؤ. بہت پیارا جملہ ہے، میں نے کتاب سے لکھا. بہت پیارا، بہت مجھے تو بہت پیارا لگتا ہے. امام رازی مجدد بہت بڑے تفسیر کبیر کے مصنف ہیں، پہلے زمانے کے عالم ہیں. فرماتے ہیں انسان جب بھی، امام رازی فرماتے ہیں انسان جب بھی اپنے معاملات میں اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتا ہے، انسان جب بھی اپنے معاملات میں کس پر بھروسہ رکھتا ہے تو راستہ کی تمام مشکلات حل ہوتی جاتی ہے. راستے کی تمام مشکلات. لیکن جہاں غیر اللہ کا تصور ذہن میں ابھرا، غیر اللہ کا تصور کہ غیر میرا کام بنائیں گے، بس وہی سے پریشانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. بس وہاں سے پریشانیوں کا سلسلہ. لیکن جہاں غیر اللہ کا تصور ذہن میں ابھرا، سوچتا ہے فلانی جگہ سے فلانی، بس وہاں سے پریشانیوں کا راستہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں. اور یہ صرف ایک بات نہیں ہے، قرآن حدیث سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بخاری میں ہمارے استاذ پڑھانے والے، یہ نبی بہت بڑی عالمہ تھی، 2210 حدیث یاد تھی. اور اس کا نکاح نبی علیہ السلام کو اللہ کے مفہوم ایسے ہے، جبریل علیہ السلام نے ایک شکل میں آیا تھا کہ یہ تمہاری بیوی ہوگی. خود اپنے مرضی سے نہیں کیا، اللہ کے منشا سے کیا ہے. اور امت کو آدھا علم مستورات کا اس کے ذریعے سے پہنچا ہے. نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت پوچھا گیا کس سے؟ عائشہ سے. تھوڑا سا اس کی سوئی ادھر ٹیڑھی ہوئی، جیسے ایک عورت کے میرا کیا پر میرا تو ایسا خاون ہے. یہ بات اللہ کو پسند نہیں کہ نبی کے شان میں تو کوئی کمی ہے نہیں، لیکن مشکل کشا حاجت روا. ایک مہینہ ایسا امتحان آیا جیسے زندہ انسان کو آگ میں جلایا جائے، زندہ. پھر جب صفائی اتری تو ماں باپ نے کہا نبی علیہ السلام کے لیے کھڑی ہو جائے، ویلا احمدہ ولا احمدکما، نہ تمہارا احسان جانتا ہوں نہ تم. ہاں ہائی کورٹ نے میرا معاملہ حل نہیں کیا، میں سپریم کورٹ کا. ہاں ایک اللہ کرنے والے ہیں. اتنا آسان زندگی. رشید احمد گنگوہی مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے استاذ ہیں، یہ بھی بہت بڑے. تانوی صاحب اس کے بارے میں کہتے ہیں فقیہ اثر، ابو حنیفہ ایسا. وہ کہتے ہیں انسان کے سارے پریشانیوں کا حل ایک ہی جملے میں کہ مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہ دیکھا. ابھی تو ہم مخلوق میں سب کچھ دیکھتے. جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ تو دیکھتا ہے کہ روشنی تو یہاں سے آتی، یہاں کہاں ہے، پیچھے وہ دکھائی نہیں دیتا جہاں سے آتی. اس طرح جو حالات آتے ہیں وہ اوپر کے طرف سے آتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ بغاوت شروع ہو گئی. یہ تہجد کے لیے مسجد میں آتے تھے. اس کے گھر کے دروازے پر چوکیدار اپنے آدمی کھڑے کہ کوئی خودکش حملہ نہ کرے.
آپ جو اٹھے آدمیوں کو دیکھ کے کیا کر رہے ہو؟ یا اللہ عجیب ایمان، یا اللہ تو ہمیں بھی کچھ نصیب کرے ایمان۔ وہ کہتے ہیں تمہاری حفاظت کر رہے، تمہاری حفاظت کے لیے کیا فرمایا؟ زمین والوں سے حفاظت کرتا ہے یا آسمان والوں سے؟ میری حفاظت زمین والوں سے کرتے ہیں یا کہتے ہیں آسمان والوں کے ساتھ کس کا چلتا ہے؟ ہم تو زمین۔ سو جاؤ، کوئی چیز زمین میں وجود میں خدا پاک کی قسم نہیں آتی جب تک پہلا آسمانوں میں فیصلہ نہ ہو جائے۔ فیصلے آسمانی ہوتے ہیں، آسمان میں پہلا فیصلہ ہوتا ہے، زمین میں اس کا ظہور ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا حیات صحابہ میں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ دو حفاظتی گارڈ ہے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر یکلعانہ ویدفعان عنہ۔ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اس سے نقصان دہ چیز روکتے ہیں۔ اور جب اوپر فیصلہ ہلاکت کا آتا ہے تخلا یا وہ فرشتے کنارے ہو جاتے ہیں، وہ تو اوپر کا آرڈر ہوتا ہے۔ کتنا آسان زندگی، یہ ایک بیان سے نہیں ہوتا ہے۔ مفتی زین العابدین صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، ہمارے کوارٹ سے آگے باڑے میں اجتماع تھا تقریباً 40 سال کم بیش پہلے۔ فرماتے تھے کہ صحابہ جیسے شاگرد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے استاذ، اس زبان سے کلمے کو دل میں اتارنے کے لیے 13 سال مسلسل محنت کی۔ 13 سال ہم نے کتنا محنت کیا ہے؟ ایمان سیکھنے کا، یقین بنانے کا بالکل معنی نہیں۔ اور کنز العمال میں تعلم الیقین کما تعلم القرآن حتی تعرفوا فانی اتعلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی سیکھتا ہوں۔ مولانا عمر پالن پوری فرماتے تھے کہ اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام سے مداری بناتے تھے، یہ تربیت تھی۔ لاٹھی پھینکو، یقین نکالتا مخلوق کا، نبیوں کی اللہ نے تربیت کی، ہماری تربیت کہاں ہوئی؟ تو یقین بنانے کا ایک راستہ، مولانا یوسف رحمہ اللہ کی بات، زبان پر روزانہ غذا کے طور پر لوگوں کے ساتھ، لیکن مولانا عبد الرحمن سے فرماتے ہیں نشانہ صحیح رکھو، دعوت دوسروں کو دو، نشانہ اپنے دل کو کہ تو بھی سمجھے۔ ہاں نشانہ صحیح رکھو۔ ہاں اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے زندگی ایک اللہ بناتے ہیں، اللہ بگاڑتا ہے۔ اللہ بنانے میں چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ یفعل بالاسباب و بغیر الاسباب و بضد الاسباب۔ اللہ اسباب سے بھی کرتا ہے بغیر اسباب کے، اور اسباب مخالف ہو پھر بھی کرتا ہے۔ ہاں زندگی اللہ بناتے ہیں۔ سارا قرآن میرے پیارے بھائیو اس سے بھرا پڑا ہے۔ اور دوسری چیز مولانا یوسف رحمہ جو ہم بیان نہیں کرتے، مولانا یوسف رحمہ اللہ جو یقین بننے کا ذریعہ ہے، توجہ ہے کہ ہمارا یقین بن جائے۔ جب بھی دین کا تقاضا آ جائے، دنیا کے تقاضے کے ساتھ تم نے دین کے تقاضے کو آگے کر دیا، تمہارے یقین میں زبردست ترقی ہو۔ اگر تم نے دنیا کا کام پہلے کیا، بعد میں دین کا، کہیں میں ثواب ملے گا لیکن یقین نہیں بنی، ٹکراؤ آتا ہے۔ ہر دنیا امتحان کی جگہ ہے، ہر وقت امتحان آئے گا دنیا اور دین کا۔ دنیا کا کام منع نہیں ہے، لیکن 2 نمبر پر کرو، 1 نمبر پر دین کا تقاضا آ جائے۔ صحابہ سے تھوڑا سا، صحابہ کی زندگی ہمارے لیے درس ہے۔ اللہ نے بعض چیزیں ایسے کروایا تاکہ امت کے لیے سبق ہو۔ ابتداء اسلام میں جمعے کا خطبہ نماز کے بعد پڑھا جاتا تھا، جیسے عید کا خطبہ ہوتا ہے۔ صحابہ مدینے میں ایک حادثہ تھی، نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ نے نماز جمعہ پڑھا ہے۔ ابھی مدینے کے بازار میں ایک گھنٹی بج گئی کہ غلہ آیا ہے، گھروں میں فاقے ہیں، یمن سے شام سے تھوڑا تھوڑا وہ تقسیم ہوتی تھی۔ صحابہ نے یہ سوچا جیسے آدمی فجر کا نماز امام کے ساتھ پڑھتا ہے، کہاں جانا ہوتا ہے سلام پھر کر کے فوراً چلا جاتا ہے، کوئی اس کو گناہگار سمجھتا ہے؟ ہم اس کو گناہگار سمجھتے نہیں، بھائی نماز پڑھی کوئی جلدی ہوگی چلے۔ صحابہ کو چونکہ ابتدائی دور تھا یہی سمجھا کہ نماز تو پڑھا ہے، خطبہ پڑھنا اتنا ضروری نہیں ہو، حکم کو چھوڑ کر کے ضرورتوں میں لگنا۔ اللہ نے یہ چیز پسند نہیں، قرآن ہوتا ہے
وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ عمر پلنپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جہاں قرآن ہے ڈھونڈتے ہوئے اس کی تشریح کے لیے تمہیں ضرور نبی کی حدیث بھی ملی، جہاں قرآن اس کی وضاحت کے لیے۔ یہاں معرف القرآن نے حدیث نقل کیا ہے اسی آیت میں سورہ جمعہ کہ نبی علیہ السلام کے پاس جمعہ خطبہ سننے کے لیے 12 آدمی رہ گئے۔ کتنا رہ گئے؟ کتنے رہ گئے؟ باقی کہاں چلے گئے؟ ضرورتوں کو، خواہشات نہیں ہے، ہم تو خواہشات میں لگے ہیں کہ نہیں جائیں گے شاید غلہ تقسیم ہو جائے گا، گھروں میں کچھ بھوک، تو 12 چلے گئے۔ آپ خود معرف القرآن دیکھیں، یقین کرو نبی علیہ السلام کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی الفاظ ہے کہ اگر یہ 12 بھی چلے جاتے تو مدینہ کے وادی میں ایسا آگ لگ جاتا کہ کوئی بھی زندہ نہ رہے۔ کوئی چوری کے لیے گئے تھے، ڈاکہ کے لیے گئے تھے، ضرورتوں حکم کو چھوڑ کر۔ آج اس لیے امت پریشان ہے، آگ لگ گئی ہے، ہاں حکموں کو چھوڑ کر خواہشات میں لگے ہیں۔ اتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زبان مبارک سے ہمارے نبی یا اللہ عام انسان تو نہیں ہے، نبیوں کا سردار ہے۔ ایک بڑے عالم نے حوالہ دیا ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز دہلوی کی تفسیر عزیزی، وما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، اس آیت کی تشریح میں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو عقل دیا تھا، عقل سارے دنیا کے انسانوں کے مقابلے میں 99% عقل اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 99% اکیلے، اور یہ 1% رہ گیا، یہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس نہیں 1%، یہ باقی اربوں انسانوں پر تقسیم ہے۔ اتنے بڑے آدمی کے بات کی پرواہ نہ کرنا، اپنے عقل پر چلنا، اس سے بڑی نادانی ہوگی؟ تو میرے پیارے بھائیوں، عام ذہن یہ بنا ہے کہ دین پر چلیں گے، دین کی محنت کریں گے، جنت ملے گی، آخرت بنے گی۔ دنیا بغیر پیسوں کے نہیں بنتا ہے، یہ غلط یقین ہے۔ دین سے دنیا آخرت دونوں بنتے ہیں، دین سے دنیا آخرت، اور صحابہ کی بنی ہے، یہ نہیں کہ کوئی تیوری ہے، پریکٹیکل صحابہ نے دیکھا ہے، ایسا بنا ہے کہ آج کسی کی بنی نہیں ہے۔ یہ عقل مانتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے مدینے میں اور مصر 1000 میل کا فاصلہ ہے، دریائے نیل کے نام پر خط لکھتے ہیں، خشک ہے کہ اگر تو خود چلتا ہے ہمیں ضرورت نہیں، اگر وہ اللہ تمہیں چلاتا ہے میں اس سے سوال کر تمہیں بہا دے، 16 ہاتھ پانی اوپر آ جاتا ہے۔ ایسا ہے امریکہ کے ساتھ کوئی انتظام؟ بارش نہیں ہوتی ہے، استسقاء کے لیے نکلتا ہے، بادلوں سے آوازیں آب حفظ کہاں برسے؟ کوئی برسا سکتا ہے؟ ہماری حکومت ہے، امریکہ برسا سکتا ہے، ایک قطرہ برسا سکتا ہے؟ دین سے یہ بالکل معرف القرآن میں ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کسی جگہ پر اس آیت کو مفتی محمد شفیع سے کہ جو پورا اللہ کے نافرمانی سے بچ گیا، ہاں اللہ سے ڈرا، تو اس کو 2 جنتیں ملے گی۔ کتنی جنتی؟ ایک جنت تو مرنے کے بعد ملے گی، اور ایک اللہ پاک اس انسان کی دنیا کی زندگی جنت کا نمونہ بنائے۔ جنت میں کیا ہے؟ جو چاہو گے وہ ملے گا، اللہ دنیا میں اس کے ساتھ ایسا ملا، لیکن تو فیصلہ، اور اس کے لیے کوئی باہر سے کسی چیز کے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کو پیدا کرنے کے لیے باہر سے یہ ہر انسان کے پاس سرمایہ موجود ہے، یہ 5 فٹ کا وجود ہے۔ یہ حدیث مجھے بہت پیاری لگتی ہے، بخاری کی حدیث ہے یہ بھی، من عاد لی ولیا فقد اذنت بالحرب، بخاری شریف کا حدیث، جو میرے دوست کو چھیڑے گا میرے طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے۔ عبدالوہاب صاحب فرماتے ہیں سفیان الثوری خطیم میں بیٹے ہیں، سفیان بن عیینہ، فضیل بن عیاض، ان کے پاؤں دبا رہے، منصور بادشاہ تھا، اس کے خلاف کوئی فتویٰ شائع کیا کہ یہ غلط کام کر رہے شریعت کے، تو اس نے ورنڈے گرفتاری اور پھانسی کا حکم چالو کیا، اور میں خود آ رہا ہوں بغداد سے، منصور۔ یا اللہ تو ہمیں بھی کچھ اپنا تعلق نصیب کرے۔ کیسا یہ عبدالوہاب صاحب سے سنی ہوئی بات، خطیم دیکھا ہے نا اکثر انہیں،
اللہ سب کو دیکھا ہے. بیت اللہ شریف میں جو دیوار ہے بیت اللہ کا, وہاں اندر بیٹھے تھے. جب یہ بات سنی کہ منصور آ رہا ہے, اٹھ کر کے بیت اللہ کا غلاف پکڑا, اللہ سے کہتے یا اللہ اگر منصور مکے میں داخل ہو گیا تو میں کافر بن جاؤں. اللہ سے اتنا تعلق. 6 میل خون کے موقع پر وہ آ رہا تھا, اونٹنی سے گیرا مر گیا, اور سفیان ثوری جا کر اس پر نماز جنازہ پڑھائی. میرے دوست کو چھیڑے گا میرے طرف سے اعلان, اللہ پاک کہتے ہیں میرے طرف سے. ابھی تم کہتے اللہ کا دوست بننا بڑا مشکل ہے. کوئی مشکل نہیں, سارا اوزار تمہارے پاس ہے. آگے فرماتے ہیں وَمَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَيَّ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. سب سے زیادہ انسان جو میرے قریب آتا ہے وہ فرائض کے ذریعے سے, سب سے زیادہ. میرے پیارے بھائیو, اب تو وقت لگائی ہوئی ہے ساتھ, اس وقت لوگ نوافل میں مشغول ہے, فرائض کو ضائع کر رہے. نوافل میں مشغول ہے, فرائض کو ضائع کر رہے. آؤں کو دے کا حال بیان کرتا ہوں. ابھی رمضان میں عمرے پر گیا تھا, جہاز میں 250 آدمی تھے, 5 نے بھی نماز نہ پڑھی. حالانکہ فضائل حج میں مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ ابو بکر وراق شیخ المشائخ ہے, راستے پر جاتے ہوئے حج کے لیے, پہلے زمانے کی بات ہے, بہت پہلے قافلے جاتے تھے, راستے میں کہا مجھے واپس کر دو, مجھ سے 700 کبیرہ گناہ ہو گئے. کتنے لوگ حیران ہو گئے کہ 700 کبیرہ گناہ تو ایک بڑے شرابی چرسے آدمی سے بھی نہیں ہوتا, یہ تو شیخ المشائخ ہے. آپ خود فضائل حج میں دیکھیں مولانا زکریا سے پتہ چلا کہ جماعت کی نماز رہ گئی. وہاں مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ ایک روایت اگرچہ زیادہ مشہور نہیں لیکن ہے کہ جماعت سے رہنا اتنا گناہ ہے جیسے 700 کبیرہ گناہ. میں خود کوارٹ میں امام ہوں, یقین کو خدا پاک کی قسم, ظہر میں میرے ساتھ جتنے لوگ نماز پڑھتے 2 حصے اکیلا پڑھتے, 10 روپے کا نقصان بھی نہیں سمجھ. حج کو چھوڑ دیا. ابھی لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں, فرض نماز قضا کرتے ہیں, ہاری بھی پہنتے کہ ہم نے 1000 عمرے کرو, ایک فرض کی کی پورا نہیں کر سکتے. نفلی صدقے کرتے ہیں, ناراض نہ ہو جائے. یہ عبد الوہاب صاحب سے بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی بیان کرو, بہنوں کا میراث میں حصہ ہے, اس پر آنکھیں بند کر دی ہے, اور تسبیح زیادہ. ہاں میرے استاد تھے کسی سے, تقی عثمانی صاحب اس کے شاگرد تھے, بہت بڑے. مولانا سلیم اللہ خان صاحب بھی اس کے شاگرد تھے, منگورا میں تھے, دیوبند کے عالم. وہ کسی کہ تمہارے ساتھ بہنوں کا حصہ ہے, وہ کہتے ہیں بہنوں کو کس نے حصہ دیا, یہ خالص کافر بن گیا. نہ دینے سے گناہگار ہے, کس نے دیا, یہ تو قرآن سے انکار ہے. کوئی اس کو گناہ نہیں سمجھتے. فرائض اہم ہے. مولانا یوسف رحمہ اللہ کے کاپی سے عبد الوہاب صاحب بیان کرتے تھے کہ ایک آدمی 2 روپے کا زکات ادا کرتا ہے. کتنا؟ یہ رائمنڈ کے ممبر پر, اور 2 روپے زکات فرض ادا کیا. دوسرا آدمی احد پہاڑ سونے کا بن گیا, اللہ کے نام پر نفلی صدقہ کر دیا. وہ سونے کا پہاڑ سے 2 روپے کا ثواب زیادہ ہے. فرق کیا ہے؟ وہ نفل ہے, یہ فرض ہے. اور یہ تو بہت سے میرے پیارے بھائی پشتو کے یہاں وردائی کے نرازی زرین شاہ جی صاحب وہ تبلیغ گٹھوئی ماں کا وہ یہ کیا ترجمہ کرے, تبلیغ گٹھوئی ماں. میری بات سمجھ میں آ گئی پشتو والوں کو؟ ہاں نہیں, تبلیغ کو ثابت نہ کرو لوگوں سے کہ یہ اتنا کام ہے, بس کر لو. تبلیغ گٹھوئی ماں, تبلیغ کا وہی. ورنہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ, یہ مولانا الیاس کوئی جذبے میں بات نہیں کیے ہو, قرآن حدیث کی روشنی میں حال کا سب سے بڑا فریضہ دعوت ہے. اس کا بدل بڑے سے بڑا عمل نہیں ہو سکتا. امت کوئی کام بھی نہیں سمجھتا. اور یہ جو پریشانیاں ہیں اور بھی وجہ ہے, لیکن سب سے بڑا وجہ اس کام کا نہ کرنا ہے. ایک الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما 2 تفسیروں میں دیکھا ہے. دعوت دی گئی بعض قبیلوں والوں کو, انہوں نے خروج نہیں نکلے, اللہ نے ان پر بارشیں بند کر دی نہ نکلنے کی وجہ سے. اور ابو داؤد شریف میں حدیث ہے, ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلا بھی نہیں. 3 چیزیں ہیں ابو داؤد کی,
خود نہیں نکلا، دوسرے کو نکالنے کا ذریعہ بندہ دوسرے کو بھی نہیں نکالا. اور تیسرا، ایک آدمی اللہ کے راستے میں گیا تھا محلے میں، اس کے گھر کا بھی خیر نہیں لائے. میرے پیارے بھائی مجھے معاف کر دو، میں حدیث اپنے طرف سے بیان نہیں کرتا ہوں، بات پکی ہے، چاہے مجھے مکشنا سے نہیں، لیکن 3 چیزوں میں سے ایک بھی نہیں کیا. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے. اس آدمی پر مرنے سے پہلے بڑی مصیبت آئی، نہ خود نکلا نہ دوسرے کو تیار کیا. ایک آدمی اللہ کے راستے میں، کل ایک کتاب میں دیکھا قبیلہ ابو لحیان کو نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ 2 آدمی ہو تو ایک کو اللہ کے راستے میں بھیج دو، ایک گھر پر رہے، اور جو گھر پر رہے ان کے گھر کا خیال رکھے، اس کو بھی اس کا آدھا اجر ملے گا. جو نکلا ہے اس کی ضرورتوں میں لگ جائے تو وہ بھی محروم نہیں. نمبر 1. ہاں، تو حدیث میں ہے کہ سب سے زیادہ انسان جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ فرائض کی. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، فرائض کے ذات جب نوافل بھی کرتا ہے اور بھی قریب، حَتَّى أُحِبُّهُ، یا اللہ فرماتا ہے میں اس کو اپنا محبوب بناتا ہوں. فَإِذَا أُحِبُّهُ، نشانی کیا ہوتی ہے؟ كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کی کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. یہ کان اپنا مرضی چھوڑ جاتا ہے، یہ اللہ کے منشا کو دیکھتے ہیں، کیا سننا ہے کیا نہیں سننا. وَبَصَرُهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. یہ آنکھیں ساری رات موبائل نہیں دیکھتے، گندی چیزیں. ہاں، خدا یہ پاک کی قسم میرے پیارے جوانوں سے کہتا ہوں، میرے جیب میں تقی عثمانی سے کا وہ فتویٰ لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں آنکھوں کا غلط استعمال انسان کے دل میں ظلمت ہی ظلمت پیدا کر، اور اس ظلمت کا اثر یہ ہے انسان کو نیک عمل کی توفیق نہیں ملتی. یہ آنکھیں پھر غلط چیزیں نہیں دیکھتے، جو دیکھنے کا ہے. قرآن کو دیکھو ثواب ہے، بیت اللہ کو دیکھو، ماں باپ کو محبت سے دیکھو، حج عمرے کا ثواب کماؤ گھر میں. وَيَدُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کی ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلُهُ الَّتِي، آگے پتہ نہیں ہے میں کتنا گندو خدای پاک، لیکن اللہ پاک کے اتنے ٹھوس وعدے، اتنے ٹھوس کی کوئی حساب نہیں. وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِن دَعَانِي لَأُجِيبَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. اس وقت جب انسان اس معیار پر آ جائے، یہ اپنا جسم میرے حوالے کر دے، اپنی مرضی چھوڑ دے، اس وقت مجھ سے جو بھی سوال کرے گا، ہمارے استاد فرماتے ہیں اللہ نے 2 انجن لگائے ہیں عربی گرامر میں، لامی تاکید نون سکیلا، ضرور بسد ضرور، میں اس کی دعا کو کبھی رد. اگر مجھ سے کوئی سوال کرے اس کے سوال کو رد نہیں. اگر کسی مصیبت سے پناہ مانگے میں اس کی مصیبت کو ضرور نجات دے دوں گا. یہ اللہ کے وعدے ہیں، بخاری میں حدیث ہے. یہ ہر انسان آ سکتا ہے، اس کے لیے باہر سی چیز، یہ اپنے جسم کو اپنا مرضی چھوڑ دو، اللہ کے حوالے کر دو. اللہ ہمیں ایسا بنا دے. مشکل نہیں ہے، دیکھو شیطان ڈراتا ہے، یہ تو بڑا مشکل بات ہے. شیطان ایک نئی چیز میرے علم میں آئی ہے، بتاتا ہوں نا. اشرف علی تانوی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ علم تانوی کا ہو، طریقہ میرا ہو. تانوی صاحب کا ملفوظ ہے، جب بسترے میں جاؤ، جب بسترے پر سونے کے لیے لیٹ جاؤ اکیلا، اور پھر یہ کہ یا اللہ میں اور تو، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر 3 جملے کہا کرو. یا اللہ میں تیرے دین پر چلنا چاہتا ہوں، یا اللہ تو مجھے اپنا بنا دے اور اپنا قرب نصیب کرے. میں نے تو کتاب میں دیکھا ہے، تانوی صاحب کہتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں 40 دن کرے گے تمہارا رخ بدلے. بسترے میں جاؤ، یا اللہ میں تیرے دین پر، یا اللہ تو مجھے اپنا بنا دے اور اپنا قرب نصیب کرے. لیکن زبان نہ ہو اس وقت، یا اللہ میں اور تو ہوں، زیادہ نہیں، 1 دفعہ. اب آسان ہے راستہ، لیکن ہم کرتے نہیں ہے. ہمارا شوق نہیں ہے اللہ کے ساتھ تعلق کا، اللہ ساتھ ہونے کا شوق نہیں ہے. سب کچھ ہے اس کے پاس، وہ ساتھ ہو جائے. بنو میں اجتماع عبد الوہاب صاحب فرماتے تھے علماء کے بیان میں، 2007 یا 8 مرکز میں علماء کو جمع کہ رشید احمد گنگوہی فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے. وہ کہتے ایک آدمی سفر پر جاتا ہے،
سفر پر. جیسے کراچی والے لوگوں ہم نے دیکھا ہے رائے میں آتے ہیں نا گھر سے بسکٹ سب کچھ پکا کر کے راستے کے لیے، تو ان کو ایک لمحہ بھی وہ فکر نہیں ہوتی کہ راستے میں کیا کہوں گا، کھانا تو میرے ساتھ ہے. عبدالوہاب صاحب فرمائے کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، عبدالوہاب صاحب کی زبان سے مٹھائی بھی ہے. اس کو تھوڑا بھی یہ غم نہیں لگتا ہے کہ میں راستے میں، کیونکہ کھانا تو میرے ساتھ ہے. جب مسلمان یہ سمجھے کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو اس کو کسی، اور اللہ ہر ایک کے ساتھ تیار ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم بہت دور ہے، ہم بہت گناہگار ہے. مجھے یہ قصہ بہت پیارا لگتا ہے. قارون نے موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی. کس پر؟ اور نبی، اللہ کی نبی پر غلط تہمت، زنا کی تہمت. ظالم. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا زمین تمہاری بات مانے گی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا زمین سے پکڑو قارون کو. قارون چیخے مارنے لگا، زمین میں دنستا بھی چیختا بھی دنستا بھی. اللہ نے وحی بھیجی، موسیٰ قارون نے بڑی چیخیں ماری، تم نے معاف کیا. میرے جلال کی قسم اگر وہ مجھے مکارتا میں پھر بھی اس کو. میرے پیارے بھائی قارون جتنا بدبخت تو نہیں ہے. اللہ سے مانگو، اللہ کے پیچھے لگ جاؤ. مانگنے کا ایک طریقہ مجھے ایک بچے نے سکھایا. کسی نے؟ 14 سال کے بچے نے. بالکل پکی بات ہے یہ. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں مستورات کی جماعتیں بنا رہا تھا کوٹ مرکز میں. میری ڈیوٹی تھی یہ کسی وقت میں منگل کو، ابھی تو پیر کو بناتے اس وقت منگل کو مرد آتے تھے، پھر جمعے کو نکلتے ہیں. یہ جماعت ہے 4-5، تمہارے ساتھ اہلیہ ہے، میرے ساتھ والدہ ہے، میرے ساتھ بہن ہے، کس گھر میں جائے اس میں جائے گی. اس طرح ایک بچہ آیا 14 سال کا، داڑھی نہیں تھی، کہ عامر صاحب میرا بھی نام لکھ دو. میرا بھی. میں نے کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا میرے ساتھ دادی ہے. میں نے کہا تو نہیں جا سکتا، شریعت میں منع نہیں ہے. بالغ تو تھا لیکن نبی بزرگ فرماتے ہیں غیر شادی شدہ بچہ ایک سے زیادہ جماعت میں نہ ہو، یہ اصول ہے. چلا گیا. رمضان کا مہینہ تھا، جون میں، ظہر کے بعد وقت میں پیاسا بھی تھا. جب دوسرا جماعت بنا رہا تھا وہ اتنا عاجزی کا شکل میرے ساتھ بنا کر کے بیٹا، امیر صاحب میری دادی مجھے گالیاں دی تھی میرا نام. میں نے کہا خدا کے بندے تم میں عقل ہے؟ میں نے ایک دفعہ کہا میں پیاسا ہوں کہ نہیں جا سکتے، کیوں تنگ کرتے. چلا گیا. پتہ نہیں اس کو اللہ نے کیا. جب تیسرا جماعت بنا رہا تھا اس نے اتنے عاجزی کا شکل، میں خدا پاک کی قسم مجھے ابھی وہ شکل یاد ہے کہ میرے دل کو ہلایا کہ اگر قیامت کے دن مولا عظیم اللہ نے کہا کہ ایک انسان اتنا منتی کر رہا تھا، تمہارا دل پتھر تھا، آ جاؤ. میں نے کہا بھی اصولی بھی ہے، تمہارا نام لکھ دیتا. جب اس کا نام لکھ دیا میرے عجیب کی فیت، یا اللہ یہ تو میرے پیارے بھائی جھوٹ نہیں بولتا، اندر سارا گندگی بھرا ہوا ہے یا نہیں ہے سب میں. لیکن میں نے کہا یا اللہ ایک انسان میرے پیچھے لگ گیا. نہیں، میں نے اگر ایک انسان تیری پیچھے اس طرح لگ گیا تو اس کا کام نہیں کرے گا. جو بھی مسئلہ ہو اللہ کے پیچھے لگ جاؤ. کوٹ میں بہت سے لوگوں نے مجھے کہا، میں نے کہا کہ ایک رات گزارو، زیادہ نہیں. کوئی مسئلہ ہو سو نہ جاؤ، کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں. عبدالوہاب صاحب نے رائے کے ممبر پر کہا کراچی میں ایک عورت کینسر بیمار تھی، 4 بچے تھے. ڈاکٹروں نے کہا کہ تمہارا علاج نہیں ہو رہا ہے. گھر آئی، صرف 1 رات گزارا، 1 منٹ بھی سوئی نہیں، کبھی رکوع کبھی سجدہ. یا اللہ میں کہاں جاؤں؟ ڈاکٹر لا علاج ہے، تو علاج نہیں ہے. ان بچوں کو میں کہاں کس کے حوالے چھوڑوں؟ یا اللہ میں ان کو جوان دیکھ کر کے پھر مجھے موت دے. سوری رات کبھی رکوع کبھی سجدے کبھی رونے. صبح کو طبیعت بالکل حشار، ڈاکٹروں کے پاس گئی، کہا یہ رامین کے ممبر پر سنی ہوئی کہ تم میں کینسر کی بو بھی نہیں. جا اس طرح مشق کرو. کوئی مسئلہ ہے اللہ کے پیچھے لگ جاؤ، 1 رات گزارو، دیکھو کہ اللہ کیسے مسئلے حل کر. اللہ پر اچھا گمان رکھو. انا عند ظن عبدی بھی. جب انسان شک میں ہوتا ہے تو پھر اللہ کام نہیں کرتے. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. یہ اتنا آسان زندگی ہے، اتنا آسان زندگی کہ اس سے دنیا میں آسان زندگی ہے ہی نہیں. اور اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی ہر چیز میں. میرے پیارے بھائیو، اس وقت ہمارے یہ تو چونکہ پرانوں کا مجمع ہے، کوشش کرو کہ کوئی کام سنت کے خلاف نہ کرو. اللہ کو اس سے بہت نفرت. ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک چیز دل سے پیاری ہو. ہمارے نبی نے کیا. ایک قدم بھی سنت طریقے سے بیت الخلاء جاؤ، یہ خلاف سنت نفلوں سے زیادہ اجر رکھا.
अरबों में एक लड़का सिरोजी में गया, वहां बाथरूम में गिर गया लेट्रिन में। बाप शर्म के मारे लोगों से कह नहीं सका कहाँ मरा है बाथरूम में। 3 दिन के बाद बाप को ख्वाब में, बाप परेशान नहीं हो, मैं लेट्रिन में मर गया था लेकिन सुन्नत तरीके से दाखिल हुआ था, इसलिए अल्लाह ने मेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया। हाँ, हर चीज में लोगों को न देखो मेरे प्यारे भाइयों। हमारा क्वार्ट में 2 बड़े आदमी, नाम नहीं लेता हूं, एक की बीवी ने कहा कि तू हम पर इतना सख्ती करता है, वो फलाना भी तबलीग है, उसके घर में ये है, उसके घर में ये है। उसने कहा वो कोई पैगंबर तो नहीं है कि मुझे वो पेश करते हो, जिसका तुम मुझे बताता है कि वो भी तबलीग है, उसके घर में ये है, तुमने शादी, वो कोई पैगंबर तो, अल्लाह ने तो मुझे पैगंबर के पीछे चलने का वो दिया। और मेरे प्यारे भाइयों, एक दरखास्त है आज की मजलिस से, खासकर ये चीजें ले जाओ, नमाज पर मेहनत करो। आज भी हमारे पीर साहब ने कहा उधर आपके शुरा वालों से, नमाज सारे जरूरतों को पूरा करने का जरिया है, लेकिन हमारी नमाज नहीं है। मौलाना उमर पालनपुरी फरमाते हैं, भैंस दूध देती हुई है लेकिन मरी हुई भैंस दूध नहीं देती है। नमाज पर कोशिश करो। आज से तो ये देखो, हम दुनिया का काम छोड़वाना नहीं चाहते, लेकिन कुछ तरतीब बनाओ, कुछ वक़्त अमाल के लिए भी फारे कर दो। ये देवबंद के बानी गुजरे हैं, किसके? कासिम नानूतवी। हर नमाज से पहले 1 घंटा नमाज की तैयारी में लगते। हम कहते हैं अभी वक़्त है। अगर ये रायविंड की बताई हुई बात है, अगर शुरू करोगे फायदा मिलेगा। अगर किसी ने शुरू कर दिया कि 24 घंटे में 2 रकात ऐसे पढ़ो कि उस पर आधा घंटा लगाओ, 2 रकात नफल, कितना तस्बीहात पढ़ती हुई सुबहान रब्बियल आला सुजदे में, इस तसव्वुर से सुजदा करो कि या अल्लाह तेरे, बिल्कुल किताब में लिखे हुआ है, तेरे कदमों के दरमियान मैंने सर रखा है, सबसे ज्यादा करीब रब माना। मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब फरमाते हैं, सारे जरूरतों को पूरा करने वाली जात। जुबान पर तस्बीह पढ़ता है और अल्लाह के सामने अपनी जरूरतों को पेश करते हैं। या अल्लाह मेरी छोटी जरूरत है, तो बहुत बाला नहीं, मांगते रहो। आदमी का दिल नहीं चाहे के सुजदे सर उठाए। अभी हमारे साथी गए थे अरबों में, तो बता रहे थे कि वहां इतना मजा आता, सुजदा में 25 मरतबा तस्बीह आदमी पढ़ सकता था ऐसे नफलों में। हाँ, थोड़ा तो नमाज को वक़्त दे दिया करो। 2 रकात 24 घंटे में कुछ मश्क करो। ये तो मेरी बेउसूली है, लेकिन रशीद वो हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह के बताया हुआ एक नमाज है, मैंने 10वां दिन है शुरू किया। अभी आधा 2 रकात पर आधा घंटा लगता है, मैंने शुरू कर दिया। मेरे लिए भी दुआ करो कि अल्लाह पाक, हम भी ज़ेरे तरबियत है, पहुंचे नहीं है, लेकिन खासकर मुझे जो दुख होता है क्वार्ट में भी बताता हूं, और ये है कि कौमा जलसा नमाज में पूरा करो। कौमा जलसा ये हाँ पूरा करो। हाँ, ये रुकू में चले जाओ, ये रुकू नहीं है। हाँ, ये बाकी मजहबों में एक तस्बीह में इकदार खड़ा होना फर्ज है, हमारे हनफी मजहब में वाजिब है। सुजदे से आकर के एक तस्बीह के मिकदार ठहरना, फौरन जाना। ये नबी अलैहिस्सलाम ने मिशकात में हदीस है, 3 मरतबा सहाबी पर स्वलात मुसीह दोहराया है। इस मजमे में उलमा होंगे, उलमा की कदर करो। लेकिन बस जगह मैं अपने कर की बात करता हूँ। अपने शागिर्द के मदरसे में गया, मैंने दिल में से जो इसको नमाज को मैं दोबारा दोहराऊं, इमाम ने ऐसे न कौमा न जलसा। थोड़ा नमाज को वक़्त दे दिया करो आराम से। हाँ हाँ, नमाज तो सारी जिंदगी को, हमारे ये पीर साहब किसी का कौल नकल करता है कि बनी हुई नमाज इंसान की वो इसलाह कर सकती है जो 1000 पीरा और मुर्शिद नहीं कर सकते। इंसान नमाज तो छोड़ो, वुजू भी इंसान की जिंदगी बनाती है। मैं अभी 3 महीने पहले अफगानिस्तान गया था इज्तिमात के लिए। 2 साथी रायविंड के थे, 2 क्वार्ट के, 2 पेशावर के। 5 इज्तिमात किए, गजनी का, गर्देश का, खोस्त का, शहराना का और लोगर का। वहां आप जैसे उम्र का एक डॉक्टर, आपसे थोड़ा उम्र में कम होगा लेकिन सफेद रेश था, मुझे कहने लगा कि तू इधर आया था 3 साल पहले, अरगून इज्तिमा में तुमने बयान किया कि जो आदमी वुजू में पानी ज्यादा इस्तेमाल करता है उसकी जिंदगी इसराफ वाली होगी, उसकी जिंदगी। हमारे उस्ताद फरमाते हैं। और नबी अलैहिस्सलाम वुजू में पानी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। 1 मोद
सा का चौथाई हिस्सा है। मैंने जो हिसाब लगाया है तकरीबन 1 किलो से कम है, 875 ग्राम, बाज उलमा ने 775 लगाए। मतलब यह है कि कम पानी। उसने कहा 3 साल हो गए, मैंने दोनों फायदे महसूस किए। वुजू में पानी, मेरी नमाज में भी नूरानियत आई और मेरी जिंदगी इसराफ से। और इसराफ वाले अल्लाह के नापसंदीदा लोग हैं। आदमी वुजू भी बनाता है और अल्लाह का अपने आप को नापसंदीदा बनाता है। ये तो आज मशक करे कि इंशाल्लाह हम वुजू में, ये नहीं कि टूटी खुली है पानी लेती भी नीचे बहता भी जाए, फौरन बंद करो, ले फिर बंद करो। किस किस की नियत है? मेरे प्यारे भाई मुश्ताक साहब फरमाते तबलीग के मानी तब्दीली, बातें सीखना नहीं है, जिंदगी बदलना है। जो बात सामने आ जाए, अल्लाह हमें सहाबा जैसे या अल्लाह सहाबा की मोहब्बत भी नसीब करे। मुझे ये बात अजीब दिल पर लगती है। मौलाना इब्राहिम साहब फरमाते थे एक सहाबी को डकार आया। क्या आया? डकार, थोड़ा सा शरीर ज्यादा खाया। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अक्सर मिन जुशाए का, ये अपना डकार रोको। जो दुनिया में ज्यादा पेट भरने वाले होते आखिरत में ज्यादा भूखे हो। ये हदीस हाँ आपको भी पहुंच गई, मुझे भी पहुंची। सहाबी को बिलावास्ता हमें बिलवास्ता पहुंच। मौलाना इब्राहिम से रायविंड में सुना कि इस सहाबी ने इस हदीस सुनने के बाद 30 साल तक कभी भी पेट भर कर खाना नहीं किया। 30 साल तक इतना नबी की बात आई, बस आगे पीछे फिर सोचना नहीं है। अभी आपने सुने, मैं कोर्ट मरकज में ये बयान हर वक्त करते हो, लेकिन फिर भी लोग उस पानी ऐसे इसराफ के साथ इस्तेमाल करते। इसका पूरी जिंदगी पर असर पड़ता है। नमाज का, नमाज के तर्जुमा सीखो। नमाज में तो अल्लाह से मांगा है, सवालात कहते हैं, सवालात दुआ को कहते हैं, इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम। कुछ तो आदमी की क्या मांगता हूं, या अल्लाह तू हमें सही रास्ते पर चला दे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का क्या माना है? मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब ने कहा इय्याका नअबुदु, या अल्लाह जैसे तुझसे मोहब्बत करता है ऐसा किसी से नहीं करेंगे। या अल्लाह जैसे तुझसे डरता है ऐसा किसी से नहीं डरेंगे। या अल्लाह जैसे तेरा मानता है ऐसा किसी के नहीं मान। ये तो मैंने दावी किया, आसान बात। या अल्लाह व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह इस बात में तू मेरी मदद फरमा। ये तो मैंने इस बात में तू मेरी मदद फरमा। दिल मुतवज्जे हो। ला यक़बल्लाहु मिन क़ल्बिन लाहिन, गाफिल दिल की दुआ नहीं सुनते। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सोच कहां हो रहा है। लेकिन इसके लिए तन्हाई में जिक्र करना होगा, या 2 रकात जो मैंने कहा मश्क शुरू करना होगा। क्या कराची के बुजुर्ग थे इब्राहिम अब्दुल जब्बार, रायविंड में उलमा के जोड़ में बेटे थे, कराची के अमीर थे, आप हजरात जानते हुए। मैंने कहा नमाज में खुशू हुजू कैसे आई? तो उसने किसी दूसरे बुजुर्ग का हवाला दे दिया कि वो जब नमाज पर खड़े होते तो दुआ में लग जाते ने, या अल्लाह तू ही सही नमाज पढ़वा दे। या अल्लाह, आदमी तू चाहता है लेकिन शैतान नमाज से पहले आकर अल्लाह से मांगू, या अल्लाह तू मुझे सही नमाज पढ़वा दे। नमाज पर मेहनत करो, रुकू, सुजदा, अल्फाज, कौमा, जलसा, नमाज को कुछ वक़्त दिया करो। हाँ, और ये जितने परेशानियां हैं दुनिया में, इनका ताल्लुक चीजों से नहीं है, अमाल से है। जितने अभी दिन ब दिन बढ़ते रहते, इससे भी आगे बढ़ने वाले हैं। नबी ने खुशनगोई की। मुझे उर्दू सही आती भी नहीं है, क्या करूं। एक जुमला है, मैं उर्दू में तर्जुमा नहीं। 10 ज़माना बोराशी चे खलक बुदा से परेशानी चे कबर बो वलगड़ी। ओ काश इस कबर के अंदर मैं होता, कबर पर अपने आप को गिराएगा, कितना बेगम है। सब कुछ होगा लेकिन पेन परेशान। वो जमाना आने, इससे पहले कुछ कर लो। हाँ, ये हालात जो आते हैं अमाल के खराबी की वजह से आते हैं, माल की कमी की वजह से। हमारे दिलो दिमाग में ये हमारे साथ बड़ा घर नहीं है, नौकरी नहीं, ये चीजें नहीं है। खुदा पाक की कसम ये बिल्कुल गलत है। जितने परेशानी आता है इनका ताल्लुक अमाल सही करो, अल्लाह तुम्हें बचाए सही अमाल पर। अब्दुल वहाब साहब फरमाते थे अल्लाह उसकी कब्र को नूर से भर दे। हमारे क्वार्ट के मरकज के पीर आजम शाह साहब से सुनी हुई बात है कि ये अभी जो हालात कुछ साल पहले गुजरे एजेंसियों में, सरहद में दीनदारी ज्यादा है। पंजाब में ये तो बिल्कुल अजहर में नशम से सब लोग जानते हैं, लेकिन जहां दीन होता है वहां तो अमन होना चाहिए था, लेकिन बदअमनी यहां ज्यादा थी।
عبد الوہاب صاحب اس کے دو وجہ بتاتے تھے. سرحد میں سود زیادہ ہے, سرحد میں لوگ کاروبار میں سود کرتے ہیں, علماء سے پوچھتی نہیں. کاروبار علماء سے پوچھو, تھوڑا سا آگے پیچھے سے وہ سود ہو جاتا ہے. میں ایک دکاندار کے پاس گیا کوارٹ میں اس سے سبزہ گھر میں سودا لے آتا ہوں, یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ مدرسے میں آتا. میں گیا تو مسئلہ پوچھتا ہے, مولوی صاحب مجھے میری وہ نے ماں نے 9 لاکھ روپے دیے, ہر مہینے 6 لاکھ روپے دے. تو میں نے کہا یہ تو سود ہے. ساتھ گاہک بیٹا کھڑا تھا, اس یہ بات سنی, وہ کہتے ٹرک مولوی صاحب یہ تو میری بہن نے مجھے 3 لاکھ روپے دے, ہر مہینے 3000 دیتا. کوئی پوچھتا نہیں ہے. سود میں سود اللہ کے ساتھ اعلان جنگ. تھوڑا میرے پیارے بھائیو جو وقت لگائی ہو کم از کم علماء سے مسائل معلوم کرو. عبد الوہاب صاحب فرماتے ہیں یہ سرحد میں جو بدامنی اس کا وجہ, ایک وجہ کیا ہے اور دوسری وجہ کیا ہے, یہ عبد الوہاب صاحب کی بات ہے. پنجاب کے لوگ مدرسوں پر خرچ کرتے ہیں, پنجاب کے لوگ دینی مدرسوں پر, اور پٹھان نماز روز زیادہ رکھتا ہے لیکن پیسہ جیب سے نکلتا ہے نا. کوارٹ میں یہ ہمارا شاگرد تھے, ٹانگ کے تھے, کوارٹ میں ہے مدرسہ, بلی ٹنگ چوک میں مدرسہ تھا, بھی انتقال کر گئے, نوجوان تھے, مفتی عنایت اللہ. ہم اور ہمارے مدرسے کے مولوی محمد شاہ صاحب وہاں عصر کی نماز پڑھ رہے تھے. 8-10 سال کی بات ہے, پنجاب سے آٹا آنا بند ہوا تھا. تو مدرسے کے 7 فلور میل ہے, آٹے کا میل کا دیوار ہے, لوگوں کو آٹا نہیں ملتا تھا, پنجاب سے بن ہوا. تو میں نے مذاق میں وہ طالب علم سے کہا کہ لوگوں کو آٹا نہیں ملتا, تمہارے ساتھ تو آٹے کا. اس نے کہا ہاں ہمیں ہر مہینے 20 کلو کے 20 تروڑے, وہ تروڑا جو 20 کلو کا ہوتا ہے 20 عدد میں دیتے ہیں. شل تروڑے ہرے میاش تیرا کئی. میں نے کہا مفت دیتا ہے یا پیسوں پر؟ اس نے کہا نہیں مفت دیتا ہے. میں نے کہا مالک پنجابی ہے یا پٹھان ہے؟ اس نے کہا پنجابی ہے. میں نے کہا پٹھان یہ غلطی نہیں کرتے, پٹھان یہ غلطی نہیں کرتے, یقین کرو. پھر 3 سال کے بعد اس مدرسے میں گئے, وہ محتمم نے کہا ابھی ایک بات اور بھی زیادہ کرو اس جملہ جو آپ بیان کرتے ہیں. پہلے یہ 2 پٹھان اور پنجابی کا مشترک تھا, ابھی پٹھان نے اپنے ذمہ لیا, ہمارے تروڑے بند کر دیے. یہ یقین کرو, یہ بھائی دوسروں کو نہ دیکھو, کسی انسان کو پریشانی میں دیکھو تو وہاں اس کی تکلیف دور کرنے, اللہ پاک کے ذات کی قسم اللہ پاک تجھ سے 10 گنا تکلیفی دور کرے. من اراد ان تستجاب دعوته ان تکشف قربته فلیفرج عن معسر. میرے پیارے بھائی یہ میں بالکل بھی اصولی کرتا ہوں لیکن پتہ نہیں کیوں کرتا ہوں. کل اس وقت مرکز سے آیا, مغرب کا نماز کہاں پڑھا؟ مرکز میں. پھر عشاء کو اپنے مسجد میں آیا. مسجد کے دروازے پر ایک عورت, بہت سردی تھی, وہاں بیٹھی ہوئی تھی, چادر میں لپٹی ہوئی ہے, سوالی. تو میرے دل میں آیا کبھی عورتوں کو دیا نہیں. میں نے کہا اس سردی میں جو بیٹھی ہوئی ہے, رات کا وقت ہے, ضرور جیب میں 100 روپے کا نوٹ, میں 10 روپے تو ہر ایک دیتا ہے, کچھ تو کام تو ہو جائے. خدا پاک کی قسم عشاء کی نماز میں ایک ساتھی آیا کہ تمہارے ملاقات کے 1000 روپے کا نوٹ دے دی, 1 کے 10. یہ ایک نہیں, میں نے کئی دفعہ, ایک دوسرا آدمی چند مہینے پہلے آیا تھا کرک سے ملاقات کے لیے, لیکن ایسا آدمی جس پر آدمی کا دل کہ بھائی یہ تو بڑا پریشان ہے, اس وقت اس کے تکلیف دور کرنے میں لگو. وہ 500 روپے کرایہ دے دیا. جمعہ کا نماز پڑھا, ایک آدمی میرے ساتھ ہاتھ میں لاتا ہے 5000 کا نوٹ, اس کے مسافے کے ساتھ میں. یہی ہمارے منصور صاحب افریقہ میں, اس کو یہ اطلاع یہ کہ وہ افریقہ میں ان کے سب کچھ کیا ہے, ڈاکو نے سب کچھ چورایا ہے, ان کے بسترے وغیرہ. ہمارے پیر اعظم شاہ صاحب نے شورا والوں کو جمع کیا ادھر پرانے مرکز میں کہ بھائی ان کے لیے کچھ جو ہدیہ دینا چاہتے ہیں. ہماری جماعت 7 مہینے کی گئی تھی یا سال کی, یہ خود ان میں تھا, ان کے پیچھے پیسے بھیجنا ہے. ابھی عصر سے پہلے مجھے ایک ساتھی نے, میں افریقہ کے سفر میں قرضہ چڑھا ہوا تھا مغربی گینی کناکری کے سال میں, 1000 روپے کا نوٹ عصر سے پہلے دے دیا. اس کو پتا تھا کہ مولوی صاحب کو کچھ قرض ہے. عصر کے بعد یہ تقاضا چلا کہ بھائی, میں نے کہا تمہارے 1000 پر ویسی, وہ 10,000 کا میرے اوپر قرضہ کراچی والوں کا رہ گیا تھا, ہمیں دیا تھا. میں نے کہا یہ 1000 پر تمہارا کام ویسے بھی نہیں ہوتے, اس میں ڈال دیا. شب جمعہ میں ایک آدمی مجھے 10,000 روپے لے آیا. مولوی محمد شاہ صاحب سفر
को रवान था। मैंने कहा इसके लिए, उसने कहा नहीं तुम्हारे लिए लिया है। ये तो 3-4, लेकिन आम नहीं है। जब देखो कि ये आदमी बड़ा परेशान है और अल्लाह ने आपको दिया है, आपके उसको तकलीफ जान से हो या माल से, तकलीफ दूर करने में लगो। हदीस है, मन अरादा अन तुस्तजाब दावतु व अन तुकशफ कुर्बतु फल्युफर्रिज अन मुअसिर। जो आदमी ये चाहे कि अल्लाह उसकी तकलीफ को दूर करे, उसके दुआओं को कबूल करे, किसी मुसीबत सदा को तकलीफ में देकर उसको तकलीफ दूर करने में लग जाओ, तुम दूर करोगे नहीं, अल्लाह पाक तुम्हारा 10 गुना तकलीफ होगा। इतना आसान नुस्खा है। हाँ, अल्लाह बहुत बड़ा गैरत वाला है। जब तू इसकी मखलूक पर रहम करेगा, अल्लाह तुम्हें ज़ाया नहीं करेगा। हाँ, आज बिल्कुल उम्मत से जानवरों जैसे अपना पेट भरो, किसी का वो फिक्र ही नहीं है। हाँ, तो मेरे प्यारे भाइयों, अभी जो उम्मत परेशान है, कुरान ने जो नुस्खा बताया है, बात मैं कोशिश करता हूँ समेटता हूँ। 2 चीजें अल्लाह ने बताई है। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तगफिरून। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक आप उम्मत में होंगे मैं उनको अजाब हो। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, ये काम अल्लाह ने हमें नबी का बदल दिया। ये काम हमें, इस काम के साथ वही बरकत रहमत अल्लाह ने जुड़ी है जो नबी की जात ने दी। चंद दिन पहले हमारा शूरा वाले बैठे थे, मुफ्ती साहब शायद आप नहीं होंगे, मौलाना नज़रुर रहमान साहब का खत अब्दुल वहाब साहब ने, हमारे पीर साहब ने निकाला, अभी ताजा खत। बहुत वो जुमला मुझे बहुत प्यारा लगा। जो आदमी नबी के काम को अपना काम समझे और नबी के फिक्र को अपना फिक्र बनाए, इसका वजूद ही दुनिया में अल्लाह के अजाब को दफा करेगा। इस आदमी का वजूद दुनिया में, जो अपने आप को नबी का काम समझे और नबी के फिक्र को अपना फिक्र बना दे, इसका वजूद ही अल्लाह के अजाब को दफा करे। और ये कुरान से, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, जब वो नबी वाला फिक्र वाला है, अल्लाह अजाब नहीं देगा। एक वाकया मैं बयान करता हूं। हमारे कुवाट में 2 बस्तियां है, आड़ाखेल, लांडीवाल। एक पहाड़ पर दुश्मनी थी, 14 साल दुश्मनी। तो एक कहते ये पहाड़ हमारा है, दूसरा कहते हमारा है। कूमी 2 बस्तियों के दरमियान थी। कुवाट का 10 किलोमीटर है। तो वहां आड़ाखेल में तबलीगी जोड़ मुकर्रर, मैं खुद इसमें मौजूद था, हमारे मरकज के बड़े सारे थे। 11 आदमी वो जोड़ से नकद निकल गए। तो इनके दरमियान बड़े बड़े दरे वाले लोग आए, अखाड़ा पके केदा वाले सुलह के लिए बात हुई। वो दुश्मनी ऐसे खत्म हुई जैसे कभी थी भी नहीं। एक दूसरा वाकया मौलाना सईद अहमद खान साहब से रायविंड, वो छोटे मतबख में सुना, मेवातियों को जमा किया। मेवाती लोग थे, वो हिंदुओं की जमीन बटाई पर काश करते थे। चंद साल बारिश नहीं हुई, हिंदुओं के इतने कर्जे चढ़े कि उन्होंने कहा कि फलाने तारीख पर हमारे कर्जे अदा नहीं किए तो इन जमीनों को तुमने छोड़ना हो। मौलाना इलाके की 20 आदमी बड़े बड़े मौलाना इलियास रहमतुल्लाह के भाई, हजरत दुआ करो, हिंदू बड़े जोरावर है, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और हमारे तो अपने घर नहीं है, बीवी बच्चे कहां लेंगे। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह ऐसी दुआ नहीं होती। ये 20 आदमी जो आए हैं, घर जाना नहीं होगा। जैसे मैं कहूं, आप मानेंगे नहीं, मैं गारंटी देता हूं, ये मजमा अगर गल न जाए अल्लाह के रास्ते में, कल अल्लाह बारिश बरसाएगा। बिल्कुल पक्की बात है, लेकिन अल्लाह हमें इसका यकीन बना दे। हाँ, अल्लाह बर्बाद नहीं करेगा, बनाएगा, ईमान बनेगा। वो तो हालात के खिलाफ जो कदम रखेगा, उमर पल पूरी बांग्लादेश इज्तिमा में फरमाते, अल्लाह जाहिर के खिलाफ उसकी मदद करता है। अल्लाह फिर जाहिर के खिलाफ मदद करता है। निकले अल्लाह ने इन कानून मौलाना सईद अहमद खान साहब, अल्लाह ने उनकी जमीनों पर ऐसे बारिश का दौर आया कि एक फसल में सारे कर्जे अदा हो। फिर मेवातियों ने हर घर से एक आदमी दी। आपके वाना के थे अहमद गुल साहब पेशावर में, उसने इलायची मरकज में बयान किया कि कर्नल मुनीर पिंडी का शूरा का आदमी है, उसने ये किस्सा बयान किया कि पिंडी में एक केले का वो रीढ़ी लगाने वाला आदमी था, चिल्ले का इरादा किया था। तारीख आया तो साथी गए कि भाई तुम्हारे चिल्ले का वक्त, उसने मिट्टी का खजाना जमा किया था, उसको थोड़ा 20 रुपए इसमें से निकले, 10 बीवी बच्चों के लिए छोड़े, 10 लिए। उस वक्त पिंडी से पिंडी से रायवेंड तक आने जाने का टिकट 10 रुपए था। जमात के साथ तश्कील हुआ, अमीर से कहा कि अमीर साहब लोगों को बताना नहीं है, खाने के वक्त मैं जो भी करूंगा मेरे साथ पैसे नहीं है, घास कहूंगा जो भी कहूंगा।
बीवी को बताया कि भाई ये पैसे तो 10 रुपए चलेंगे नहीं है, लेकिन अपनी वो हाजत किसी पर जाहिर भी नहीं करना है। घर में भी 10 रुपए खत्म हो गए, बच्चे रोने लगे, माँ हमने कौन सा गुनाह किया कि काना नहीं। माँ तसल्ली देती रात आ गई, रात को बच्चे बहुत जोर से, माँ भी रोने लगी, या अल्लाह, रोते रोते सो गई। हुज़ूर पाक वसल्लम की जियारत हो गई। ए बेटी तुम्हें मुबारक हो, तुमने आज मेरी बेटी फातिमा का सुन्नत जिंदा कर दिया। तुम्हारे बच्चों ने हसन हुसैन का सुन, और तुम्हारे खावन ने हजरत अली का सुन्नत, और अल्लाह ने तुम्हारा पर इंतजाम कर दिया। मुतमईन हो गई। सुबह अजान से पहले दरवाजा खटखटाया गया, पिकअप आई, उसमें बोरी चीनी की, आटे की, घी की। क्या है? उसने दरवाजा खोला। उसने कहा वो तो रात को नबी अलैहि सलाम ने हमें कहा था। उसने कहा वो यही है, मैं करहाने का मालिक हूं, मुझे भी नबी ख्वाब में आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुबह के अजान से पहले सामान नहीं हो तो न तू रहेगा न तुम्हारा करहाना रहेगा। हाँ। लेकिन ये तो कुर्बानी के बाद आता है। हाँ, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लगभग मायाबान में छोड़ा तो फिर क्या हो गया। हाँ, बस बात खत्म करना चाहता हूं। मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह के आखिरी मलफूज है, तवज्जो से सुनो। फरमाया 5 बातें अगर काम करने वालों में आ गए, एक मुट्ठी भर जमात, ज्यादा नहीं, तबलीग में मिकदार नहीं है, मेयार है, थोड़े हो लेकिन सिफात वाले हो। एक मुट्ठी, ये मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह, एक मुट्ठी भर जमात 5 बातों पर आ गई तो उनकी दुआओं पर अल्लाह पाक पूरे आलम में इनके ला, पाकिस्तान की बात नहीं है, पूरे। फिर मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं दुआ करो अल्लाह हमें भी उनसे कर दे। अल्लाह के हाँ कबूलियत शर्त नहीं है, कबूलियत शर्त है। तो हाँ, एक तो यह है कि जब भी निकलने को कहा जाए तो फिर निकलो। इज़्ज़तुन फिर तुम, ये नबी की वसीयत है, फन फिरू, जब तुमसे मुतालब हो जाए फिर आगे पीछे न देखो कि क्या होगा, हर हाल में निकलो। मूसा अलैहिस्सलाम किस हाल में निकले हैं, बीवी को कहां छोड़ा है, डेरा इस्माइल खान के घर में छोड़ा है, बीवी रिश्तेदारों में छोड़ा है। एक बड़े आलिम, मैं नाम नहीं लेता हूं, जो रमजान में आम उलमा को दौरा तफसीर पढ़ाते हैं, 10 1000 1200 1400 उलमा होते हैं, उसने ये बयान किया है, आम आलिम नहीं है, जो उलमा को पढ़ाने वाले, कि मूसा, वो बता रहे थे कि मूसा अलैहिस्सलाम जब गए दोबारा बीवी के साथ मिले, दरमियान में 40 साल गुजर गए। तो नीचे से उलमा ने कहा या शेख मिन ऐना तक़ूलु, किताबें पढ़ी थी, शज़रातु ज़हब फी अख़बार मन ज़हब किताब में ये लिखी हुई है, 40 साल छुड़वाए है। हाँ, तो एक तो जब निकलने को कहा जाए तो नहीं, दूसरा जान की परवाह किए बगैर निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम किसके पास भेजते हैं? कुरान में दूसरी जगह कहा है जब वो किप्ती मारा, जान निकल गई तो वरंडे गिरफ्तारी, कुरान कहता है खाइफन यतरक़ब, मूसा अलैहिस्सलाम डरता भी था, पीछे देखता कि मेरे पीछे लोग आ रहे, अभी उसके पास भेज रहे हैं जिससे भाग गया। जान की परवाह किए बगैर निकल जाओ। दूसरा, बीवी बच्चों के परवाह किए बगैर। मुझे ये अपने अकूड़ा खटक में मैं पढ़ता था, मैंने कहा कि ये शरीयत में कैसे होगा कि आदमी तबलीग में निकले और बीवी बच्चों के हुकूक में कमी आ जाए, ये जहन मेरा नहीं। लेकिन मौलाना इलियास मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह के मलफूजात से मालूम होता है कि भाई अगर दीन दुनिया में फैलाना चाहते हो तो ये हालात बर्दाश्त सहाबा नहीं किए। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब फरमाते ये लोगों ये कोई नया काम नहीं है, वही सहाबा वाला काम है, वही उसूल इस्तेमाल करने होंगे। हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह 3 दिन से भूखी है, यहूदी के घर में जाती है। हाँ, हजरत नबी अलैहिस्सलाम ने वो अबू बकर सिद्दीक ने अंधे बाप को घर में छोड़ा है, बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ा है, ये हालात उन्होंने बर्दाश्त किए। तो बीवी बच्चों के परवाह किए बगैर निकल जाओ। हाँ, जिस वक्त निकलने को कहा जाए निकल जाओ, जान की परवाह किए बगैर, बीवी बच्चों के परवाह किए बगैर, कारोबार की परवाह किए। और 5वीं बात, वमा अस्सलुकुम अलैहि मिन अजर इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मेरा अजर अल्लाह पर है। हमारे एक साथी ने ख्वाब देखा, ख्वाब देखो दलील नहीं होते, लेकिन बुखारी में हदीस है नेक लोगों के ख्वाब है वही का चिया भी तो वही ला यब्क़ा मिन अन्नुबुव्वा इल्ला अल-मुबश्शरात होती, किसी बात की तईद हो सकती है ऐसे, ये आज से नहीं है नेक लोगों की।
46वां हिस्सा है बुखारी में, नेक लोगों के ख्वाब वही कि मैं गाड़ी में बैठा हूं, नबी अलैहिस्सलाम ड्राइविंग कर रहा है, कौन, और साथ अबू बकर उमर रज़नो भी बैठे और मैं भी बैठा हूं, 4 आदमी, कार चल रही है, पहाड़ी पर चढ़ रही है, एक हद आई के सख्त चढ़ाई सख्त थी, गाड़ी रुक गई। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा पीछे पैयों को पत्थर दे दो, नीचे गड्ढे में न चली जाए। मैं उतरा, कोई बड़ा पत्थर ढूंढ रहा हूं, मिलता नहीं है, लेकिन पीछे देखा तो अबू बकर उमर ने अपने सरों को नबी अलैहिस्सलाम के तू पत्थर ढूंढ रहा है और अबू बकर उमर अपने सरों को रख रहा है। ये दिल में उसको कुछ ख्याल आया था कि सहाबा ने कुछ किया, हमने भी किया। फिर इस ख्वाब के देखने पर नकद साल के लिए निकले। थोड़ा सा कर लो मेरे प्यारे भाई, दरमियान में 1-2 बातें फिर मैं की तो खत्म करता हूं, मुझे आप मजमा पता नहीं फिर जिंदगी रही या नहीं। एक तो ये दुनिया के हालात से परेशान ना होना, ये मैं गारंटी देता हूं, दुनिया के हालात से ये वक्ती चीजें है। ये हदीस बहुत प्यारी मुझे लगती, बहुत बहुत। क़यामत के दिन एक आदमी लाया जाएगा, बेअन उमेरा जुलन में नाहले दुनिया, कि सारी दुनिया में इससे ज्यादा ऐश करने वाला कोई भी, लेकिन अल्लाह को नाराज किया हुआ होगा। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा उसको दोज़ख में गोता लगवा करके मेरे पास लाओ। जब दोज़ख में गोता लगवा कर लाया जाएगा, अल्लाह पूछेगा या अब्दी हल रअयत नईमन क़त्तो, ए मेरे बंदे तुमने दुनिया में कभी खुशी देखी भी थी? तो अल्लाह के सामने मुनकर हो जाएगा, कसम कहेगा या अल्लाह तेरी जात की कसम मैंने खुशी थी। इसलिए किसी के दुनिया के नक्शों को देखकर ये आज है कल नहीं रही, कसम कहेगा या अल्लाह मैंने खुशी, ये सारे पाकिस्तान में नहीं सारी दुनिया में सबसे ज्यादा ऐश करने वाला। एक दूसरा आदमी होगा जो दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफें उठाने वाला हो, लेकिन अल्लाह को राजी किया हो। अल्लाह फरिश्तों से कहा, रियाज़ुस सालिहीन में यह हदीस है, इसको जन्नत में एक चक्कर लगवा करके मेरे पास लाओ। जब जन्नत का एक चक्कर लगवाएगा, अल्लाह पूछेगा या अब्दी हल रअयत बोसन क़त्तो, ए मेरे बंदे तुमने कभी दुनिया में तकलीफ देखी भी थी? दुनिया की तकलीफ, तो अल्लाह के सामने मुनकर हो जाएगा या अल्लाह तेरी जात की कसम मैंने तकलीफ देखी। ये दुनिया की तकलीफ है आज है कल नहीं होगी, असल आखिरत है। हाँ, इसमें घबराना नहीं है, ये बदलते रहते हैं, ये हालात भूल जाएंगे कि मैंने कोई भूख बर्दाश्त की, लेकिन कर लो कुछ ऐसे कुछ कर लो कि कल अल्लाह के सामने पेश हो जाओ कि नबी अलैहिस्सलाम गले लगा करके पानी पिलाए। जिन्होंने बीवियों के साथ वक्त गुजारा होगा वो खून के आंसू बहाएंगे। इन लोगों के क़यामत को देखेंगे, ये बीवियां तो रह जाएगी, वो तो खत्म हो जाएगी, ये मंजर वहां पर इज्जतें शुरू होगी। इसलिए मेरे प्यारो, एक तो ये, और दूसरी एक चीज ये जरूर करो, अभी घरों में मोहब्बत नहीं है, इसके लिए सबसे बड़ा जरिया रियाज़ुस सालिहीन में है कि आदमी घर में दाखिल हो सलाम के बगैर दाखिल न हो। सलाम के बगैर, जब आदमी सलाम के साथ खाने के लिए बैठे, बिस्मिल्लाह, शैतान दूसरे शैतानों से कहता है कि इस घर में हमें न खाने का मिलेगा न रात ठहरने का, घर शैतानों से खाली होता है। और जब आदमी बगैर बिस्मिल्लाह के सलाम के और खाना बगैर, तो शैतान और शैतानों को भी बुलाते। अगर साथ साथ मिशकात की शरह मज़ाहिर हक में थोड़ा सा और भी करोगे तो तंगी भी दूर होगी। बिल्कुल पक्की बात है। अस्सलाम अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम, ये आदत बनाओ। फरमाते हैं उसके पड़ोसियों से भी फकर दूर है, नबी की बात है, मुश्किल तो नहीं है। हाँ, ये अमल कर लिया करो। हाँ, समझ में आ गई? अल्लाह हम सबको करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो तबलीग 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा तो खुरूज है। नबी अलैहिस्सलाम के उमर पालन पूरी फरमाते थे 23 साल जिंदगी नबूवत की, कितना 23 साल। खुरूज के कितने हैं? 4 साल। ये उमर पालन पूरी के 19 साल मुकाम पर है। मुकाम पर भी इस काम को वक़्त देना। इधर जोड़ता, ये मरकज नहीं था और मरकज था, प्राण आपका मरकज था ना, वो ये नहीं बनी थी। हमारे कुवाट वाले आए, उनके लिए दुआ भी करा। हमारा मीर मस्ताजी साहब को अल्लाह सेहत दे, ये हमारे शूरा का जबरदस्त आदमी था, अभी घर पर पड़ा है। उसका मुज़ाकरा था जोहर के बाद। मुज़ाकरे के दरमियान हमारे पीर आज़म शाह साहब है, उससे बात ले ली। वो बात मुझे याद है। फरमाया कि हजरत जी से किसी ने कहा इनामुल हसन कि तबलीग में लगे हैं लेकिन तरक्की महसूस नहीं होती। तबलीग में लगे हैं, लोगों से कहा बताओ भाई क्या वजह है? फिर फरमाया तबलीग के 6 अमाल है। कितने हैं?
तीन خصوصی ہے، تین عمومی. خصوصی ممبر پر بیان کرنا، مشورے میں بیٹھنا، بڑے بڑے لوگوں خواص کی ملا، یہ ساری زندگی بھی کرو گے جب تک تین عمومی نہیں ملاؤ گے ترقی. عمومی میں یہ ہے کہ جب بھی بیان ہو، محلے میں ہو، جہاں بھی ہو، اول سے آخر بیان میں بیٹھو. اول. دوسرا یہ کہ جب اپنے محلے کا گشت ہو تو کسی دوسرے کام میں نہ نکلو، گشت میں نکلا کرو. اس میں جو منصور صاحب نے ابھی ظہر کے بعد بتایا کہ سارے، اور یہ بھی یقین کرو مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے ملفوظ عبد الوہاب صاحب فرماتے عمومی گشت کی دعا اللہ پاک کے عرش کو ہلا دی تھی. یہ تہجد سے بھی بڑی ہے. گشت میں بالکل ناغہ نہ کرو، دونوں گشتوں میں خود نکلا کرو، یہ عمومی کام ہے. اور 27 دن کے بعد محلے والوں کے ساتھ مقررہ تاریخ پر سے روزہ لگاؤ، دیکھو کہ تمہیں ترقی ملتی ہے یا نہیں ملتی. یہ مقام کا کام ہے. اور اصل جیسے پہلے بھی بتایا ہر آدمی کو 4 مہینے کے لیے تیار کرنا ہے. اور باہر ملکوں کا بھی ہم پر حق ہے. ہم پوری دنیا، ہم پاکستانی نہیں ہے، ہم عالمی ہے. نبی علیہ السلام عبد الوہاب صاحب فرماتے یا اہل المکہ نہیں کہتے یا ایھا الناس، خطاب مکے میں کہتے ہیں اور سوری دنیا کو سامنے رکھ کر کے. تو اس کے لیے آج تو یہ سارا مجمع ایسے دعا کرے کہ ایسا تشکیل ہو جائے. یا اللہ آپ سے مانگتے ہیں کہ کوئی آدمی بغیر تشکیل کے نہ رہ جائے، کچھ نہ کچھ تشکیل اس کی ہو جائے، چاہے خروج کو ہو چاہے گرم کو ہو. ہر آدمی عزم آج فیصلے کرو. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے میرے پیارے بھائیوں کہ باہر ملکوں میں پیرنے سے